السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير۔ حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج ہم جس موضوع سے متعلق گفتگو کریں گے وہ ہے شیطان سے بچنے کے کیا کیا تدابیر ہیں، اور اسی طرح شیطان کے شر سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں، اور وہ کیا شیطان کا مکر و فریب ہے جس کے ذریعے سے شیطان ہمیں اپنی جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ ذریت آدم کا سب سے بڑا دشمن جو شیطان ہے وہ ہماری آنکھوں سے تو اوجھل ہے، مگر اس کی دشمنی ہم میں سے کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر دشمن آنکھوں کے سامنے ہو تو انسان اس سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے، مگر یہ ایسا دشمن ہے جس کے سلسلے میں خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، شیطان وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسے جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ شیطان کی انسان سے اتنی شدید دشمنی ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، یعنی شیطان اپنا کام کر جاتا ہے، بس انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ وہ ہم پر ایسی چالیں چلتا ہے ہمیں اس کا احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح انسان کو گمراہ کرے، کسی نہ کسی طرح وہ اپنے جال میں انسانوں کو پھنسانے کی کوشش کرے۔ خود شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، پروردگارا تو نے مجھے گمراہ کیا، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ضرور بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر اس کے بعد شیطان نے کہا میں ضرور ان پر حملہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ہر وقت، ہر لمحہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک کے لیے مہلت دی کہ وہ بنو آدم کو گمراہ کرے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی احتیاط کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے بہت ساری تعلیمات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہٰذا تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھنا، اپنا دوست نہیں سمجھنا، بلکہ شیطان کو تم اپنا دشمن ہی سمجھو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے بنی آدم شیطان تمہیں کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو، یعنی آدم و حوا علیہ السلام کو جس طرح اس نے جنت سے نکالا، کہیں تمہیں بھی وہ فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ تو کہیں اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کو یہ متنبہ کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ ومن یتبع، جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا، جو بھی شیطان کی اتباع کرے گا، وہ تمہیں برائی کی طرف دعوت دے گا، وہ تمہیں معصیت کی طرف تمہیں دعوت دے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بہت
بہت ساری آیتوں میں ہمیں آگاہ کرتے ہیں، متنبہ کرتے ہیں کہ ہم شیطان کے چال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کے چال سے ہم کیسے محفوظ رکھیں؟ تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ بات معلوم کرتے ہیں کہ شیطان ہم سے کیا چاہتا ہے، شیطان کا اصل مقصد کیا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتے ہیں انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان کا اصل جو مقصد ہے، شیطان کا جو ہدف ہے، شیطان کا جو ویژن کیا ہے، خود اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جس طرح وہ جہنم میں جانے والا ہے اسی طرح وہ بنی آدم کو بھی جہنم میں لے کر جانا چاہتا ہے۔ شیطان کا اصل مقصد یہی ہے کہ جس طرح وہ جہنم میں جائے گا وہ اپنے ساتھ ذریت آدم کو بھی جہنم کو لے کر جانا چاہتا ہے۔ وہ شیطان اپنے اس مقصد کو پانے کے لیے، اپنے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے اس ویژن کو پانے کے لیے شیطان ہر طرح کی کوششیں کرتا ہے، ہر طرح کی چالیں چلتا ہے، ہر طرح کے مکر و فریب کو استعمال کرتا ہے، متعدد وسائل کو استعمال کر کے شیطان بنو آدم کو جہنم کو لے کر جانا چاہتا ہے۔ ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان مکر و فریب سے آگاہ ہو جائیں، ان شیطان کے چالوں سے آگاہ ہو جائیں جس کے ذریعے سے شیطان ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، جس کے ذریعے سے شیطان ذریت آدم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ تو چلیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کے وہ کون سے چال ہیں، شیطان کی وہ کون سے مکر و فریب ہیں جس سے وہ ہمیں اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ شیطان کی سب سے پہلی چال یہ ہے کہ وہ بندوں کو کفر اور شرک میں مبتلا کر کے بری الذمہ ہونا چاہتا ہے۔ شیطان بندوں کو کفر و شرک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو۔ شیطان بنو آدم کے سامنے شیطان شرک کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، جس کا آغاز نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ نیک لوگ تھے، کچھ صالح لوگ تھے، جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ ود، یغوث، یعوق، نسرا نامی یہ جن کی یہ پوجا کرتے تھے، دراصل یہ اس قوم کے نیک لوگ تھے۔ جب یہ لوگ انتقال کر گئے تو شیطان لوگوں کے پاس آ کر یہ ورغلانے لگا کہ یہ تمہارے نیک لوگ تھے، دنیا سے نکل گئے، دنیا سے یہ فوت ہو گئے، بس تم ان کی تصویریں بنا لو تاکہ تم انہیں دیکھ کر عبادت میں شوق پیدا ہو۔ جب یہ لوگ ان کی تصویریں بنا کر دیکھنے لگے، عبادت میں شوق بڑھتا گیا ان کا، تو ان کی یہ نسل جانے کے بعد جب دوسری نسل آئی تو شیطان نے انہیں یہ ورغلایا کہ تم ان کی عبادت کرو، کیونکہ یہ لوگ نیک تھے، صلحاء تھے۔ تو شیطان اس طرح سے لوگوں کے دل میں شرک پیدا کرنے لگا، تو لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے شیطان ورغلانے لگا۔ تو آج بھی ہم مسلمانوں کے درمیان شیطان بہت سارے راستوں سے شیطان ہمارے دلوں میں شرک کو، کفر کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو قبروں کی زیارت کرتے ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو مزاروں پر جاتے ہیں، درگاہوں کا طواف کرتے ہیں، اور اسی طرح کتنی ایسی خواتین ہیں، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو اولاد نہ ہونے کی صورت میں درگاہوں کا چکر کاٹتی ہیں، درگاہوں کو جاتی ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان نہیں ہے، بلکہ ان کا ایمان ہے کہ درگاہوں میں جانے سے وہ ہمیں اولاد سے نوازیں گے۔ تو یہی شیطان لوگوں کے دلوں میں ورغلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دے گا تو فلاں درگاہ کے پاس جاؤ، فلاں بابا کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اولاد دیں گے۔ تو شیطان اس طرح سے لوگوں کے دلوں میں کفر کو پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں کہا کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ۔ ان منافقوں کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ۔ شیطان انسان سے بس یہی کہتا ہے کہ کفر کرو۔ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ جب بندہ کفر کرتا ہے تو شیطان اس کے بعد برات کا اظہار کرتا ہے، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ بس شیطان کا کام یہی ہے کہ کفر کرا دے، پھر اس کے بعد راستے سے ہٹ جائے۔ تو شیطان کا سب سے پہلا مکر و فریب یہی ہے کہ بندوں کو کسی نہ کسی طرح شرک میں مبتلا کرے، کفر میں مبتلا کرے۔ اور اسی طرح شیطان کی ایک اور چال یہ ہے کہ گناہوں کو خوشنما کر کے پیش کرنا، برائیوں کو مزین کر کے پیش کرنا، یہ شیطان کی ایک چالوں میں سے ایک چال ہے۔ جیسا کہ اس حربے کا استعمال بھی شیطان نے آدم و حوا علیہ السلام سے کیا۔ آدم اور حوا علیہ السلام سے شیطان نے اس حربے کا بھی استعمال کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے
آدم اور حوا علیہ السلام سے یہ کہا لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، تم اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے اس گناہ کو خوشنما بنا کر پیش کیا۔ کس طرح سے شیطان نے گناہ کو خوشنما کر کے پیش کیا؟ کہا شیطان نے وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، شیطان اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہیں تم جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہ جاؤ گے یا نہیں تو تم فرشتے بن جاؤ گے۔ تو اس طرح سے شیطان نے گناہوں کو، معصیت کو خوشنما کر کے پیش کیا، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ تو اسی طرح سے شیطان آج ہماری زندگی میں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں کس طرح سے گناہوں کو خوشنما کر کے پیش کرتا ہے۔ کتنی ایسی بدعت و خرافات ہیں، شیطان ہمیں سنت کا لبادہ اوڑھ کر ہمیں بہکاتا ہے۔ کتنی ایسی بدعت و خرافات ہماری زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں۔ اگر ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو شیطان لوگوں کے دلوں میں یہ ورغلاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، یہ بات شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ انسان تو انتقال کر چکا ہے، بس اب اس کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن خوانی کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، جبکہ سنت سے ثابت نہیں۔ لوگ اس بدعت کو سنت سمجھ کر اپناتے ہیں۔ شیطان اس طرح سے گناہوں کو خوشنما کر کے پیش کرتا ہے، مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ جہاں پر شیطان گناہوں کو خوشنما کر کے پیش کرتا ہے، وہیں پر اچھے کاموں کو بدنما کر کے پیش کرتا ہے۔ جس طرح سے شیطان گناہوں کو خوشنما کر کے پیش کرتا ہے، وہیں پر اچھی چیزوں کو، نیک کاموں کو شیطان بدنما کر کے پیش کرتا ہے۔ اس کی مثال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں احادیث میں۔ ایک بندہ فجر کی نماز کے لیے بیدار ہونا چاہتا ہے، مگر شیطان فجر کی نماز کے لیے بیدار کرنا ایک نیک کام ہے، اچھا عمل ہے، یہ واجب ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ فجر کی نماز کے لیے بیدار ہو۔ لیکن شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان اس اچھا عمل کو، اس نیک کام کو کس طرح سے بدنما کر کے پیش کرتا ہے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام، جب بندہ سوتا ہے تو شیطان ہر ایک کے گدی میں 3 گھاٹی ڈال دیتا ہے۔ جب بندہ بیدار ہونا چاہتا ہے اپنے نرم بستر سے، شیطان بندے سے کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، ابھی رات لمبی ہے آرام کرو، ابھی رات لمبی ہے آرام کرو۔ شیطان اس طرح سے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، ہمیں شیطان ورغلاتا ہے، ایک اچھے کام کو بدنما کر کے پیش کرتا ہے، آدمی سو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس شخص کے بارے میں، اس شخص کا تذکرہ کیا گیا جو بندہ کہ فجر کی نماز پڑھے بغیر سورج طلوع ہونے کے بعد بیدار ہو کر نمازیں پڑھتا ہے، فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، وہ ایسا بندہ ہے، وہ ایسا شخص ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان گناہوں کو خوشنما کر کے پیش کرتا ہے اور اسی طرح نیک کاموں کو بدنما کر کے شیطان پیش کرتا ہے۔ تو یہ شیطان کا یہ بھی حربہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کے اس مکر و فریب کا ذکر کیا۔ خود شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا قال رب فبما اغويتني لازيننهم في الارض ولاغوينهم اجمعين۔ خود شیطان نے قرآن مجید میں خود شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگارہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لازيننهم في الارض، میں زمین میں لوگوں کو مزین کر کے پیش کروں گا، یعنی گناہوں کو، یہ نیک کام کو مزین کر کے پیش کروں گا، خوشنما کر کے پیش کروں گا۔ اور اسی طرح شیطان کا ایک اور حربہ، شیطان کی ایک اور چال یہ ہے کہ بندوں کی عبادتوں میں دراڑیں پیدا کرنا، بندوں کی عبادت کو خراب کرنا۔ شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندے کو کسی نہ کسی طرح عبادت سے روکے، بندہ عبادت کرنے سے رک جائے، یہ شیطان کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے۔ جب بندہ شیطان کے اس حکم کو پامال کر کے، شیطان کی اس بات کو ٹھکرا کر جب بندہ عبادت کرنے لگتا ہے تو شیطان کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی عبادت سے لذت کو ختم کر دے، اس کی عبادت میں جو مٹھاس ہوتی ہے اس مٹھاس کو ختم کرنے کی شیطان کی کوشش ہوتی ہے، وسوسے کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے شیطان کی کوشش ہوتی ہے۔ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے، یعنی عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتی وقراءتی، اے اللہ کے رسول، شیطان میری اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ ذَلِكَ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ، جب تم نماز میں اس طرح سے محسوس کرو تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان اس طرح سے بندوں کی عبادت کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرنے کے بعد ہم سے مخاطب ہو کر اللہ کے رسول نے فرمایا ان الشیطان عرض علی یقطع الصلاۃ علی، شیطان مجھ پر درپے ہو گیا، یعنی اس نے یہ پوری کوشش کی کہ وہ میری نماز میں خلل پیدا کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کی توفیق دی شیطان مجھ پر نہ غالب آ سکے، شیطان مجھ پر غالب نہ آ سکا۔ تو دیکھیے جب امام الانبیاء پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں شیطان خلل پیدا کر سکتا ہے تو میری اور آپ کی نماز میں شیطان خلل پیدا کر سکتا ہے یا نہیں، ہمیں ذرا تصور کر کے دیکھنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان ہمیں عبادتوں میں خلل پیدا کرنا چاہتا ہے، عبادتوں میں دراڑیں پیدا کرنا چاہتا ہے وسوسے کے ذریعے سے۔ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو شیطان ہمیں یہ ورغلاتا ہے کہ ہم نے صحیح سے مسح کیا یا نہیں، صحیح سے ہم نے وضو کیا یا نہیں، تو اس طرح سے شیطان ہمارے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ ہماری عبادت خراب ہو جائے۔ تو اسی طرح شیطان کی ایک اور چال یہ ہے کہ شیطان تمناؤں میں، آرزوؤں میں ہمیں مگن رکھنا چاہتا ہے، خواہشات میں ہمیں مگن رکھنا چاہتا ہے۔ کچھ شیطان کی اس چال کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ۔ خود اللہ تعالیٰ سے شیطان نے یہ وعدہ کیا کہ میں بنی آدم کو ضرور گمراہ کروں گا اور انہیں خواہشات میں مبتلا کروں گا، میں بنو آدم کو خواہشات دلاؤں گا، آرزوؤں میں مگن رکھوں گا۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہماری زندگی میں خواہشات کی ایک لمبی فہرست ہے، تمناؤں کی ایک لمبی فہرست ہے، جس کو پوری کرنے کے لیے، ان خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے آج ہم دن رات کر کے محنت کرتے ہیں، دن رات کر کے ہم اس خواہشات کو پوری کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حقوق اللہ اور حقوق العباد سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان کی ایک چال یہ بھی ہے کہ شیطان ہمیں خواہشات میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، خصوصاً مال و دولت کی خواہش، مال و دولت کی خواہش جس میں شیطان ہمیں مبتلا رکھنا چاہتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کو 2 سونے کا پہاڑ بھی دے دیا جائے لبتغى ثالثا، وہ تیسرے سونے کا پہاڑ کا مطالبہ کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان انسانوں کو خواہشات میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ایک اور حربہ کا تذکرہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان کی ایک اور چال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خلقت میں تبدیل کرنے کا حکم دیتا ہے شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مخلوقات پیدا کی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس فطرت میں تبدیل کرنا یہ شیطان ہمیں حکم دیتا ہے۔ ذرا ہم اپنی زندگی میں اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کتنے ایسے مرد حضرات ہیں جو داڑھی کٹواتے ہیں، کتنے ایسے مرد حضرات ہیں جو داڑھی کٹواتے ہیں، جبکہ داڑھی کٹوانا یہ سنت کے خلاف ہے، صرف سنت ہی کے خلاف نہیں بلکہ فطرت کے خلاف بھی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الفطرۃ قص الشارب واعفاء اللحى، کہ فطرت میں سے یہ بھی ہے کہ مونچھیں کاٹے جائیں اور داڑھی کو بڑھانا، یہ فطرت میں سے ہے۔ جو لوگ بھی داڑھی کٹواتے ہیں وہ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر دیکھیں کہ ہم داڑھی کٹوا کر کہ ہم رحمان کو راضی کر رہے ہیں یا شیطان کو راضی کر رہے ہیں۔ یہ فطرت سے بغاوت نہیں تو اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تغییر نہیں تو اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اسی طرح کتنے ایسے خواتین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فطرت میں بغاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خلقت میں تغییر کرتے ہیں۔ کتنے ایسی خواتین ہیں جو میک اپ کے نام سے، جو اپنے حسن کے نام سے اپنے آبروؤں کے بال کو نکالتی ہیں اور اپنے دانت کو جدا کرتی ہیں خوبصورتی کے خاطر، جبکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس عورت پر جو گوندتی ہے اور گدواتی ہے، یعنی گوندنا اور گندوانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیٹو لگاتے ہیں اسے کہتے ہیں۔ والنامصات والمتنمصات، وہ عورتیں
جو خوبصورتی کے وہ عورتیں جو اپنے آبرو کے بال نکالتی ہیں اور نکلواتی ہیں، والمتفلجات للحسن، اور خوبصورتی کے خاطر اپنے دانوں کو جدا جو عورتیں جو خواتین کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ایسی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تغییر نہیں تو اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فطرت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق میں ہم بہت زیادہ تغییر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح شیطان کا ایک اور حربہ، شیطان کی ایک اور چال جس کے ذریعے سے شیطان ہمیں اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے، سب سے اہم چال غور سے سنیے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں متنبہ کیا، مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کے باہمی تعلقات میں دراڑیں پیدا کرنا، مسلمانوں کے جو تعلقات ہیں، جو اچھے تعلقات ہیں، ان تعلقات کو خلل پیدا کرنا، ان تعلقات میں دراڑیں پیدا کرنا، یہ شیطان کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے۔ شیطان کی اہم کوشش یہ ہوتی ہے، بدگمانی کے ذریعے سے، غیبت کے ذریعے سے، جاسوسی کے ذریعے سے، مختلف طریقے سے شیطان مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ جب گفتگو کرے تو اچھی باتیں کرے، جب بھی گفتگو کرے اچھی بات کہیں۔ کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان گفتگو کے ذریعے سے آپس میں دراڑیں پیدا کرتا ہے، گفتگو کے ذریعے سے آپس میں تعلقات کو خراب کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شیطان کی ایک چال یہ ہے کہ شیطان مسلمانوں کے تعلقات میں دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں بھی تعلقات میں دراڑیں پیدا کرنے والے اسباب ہیں، ان اسباب سے احتیاط برتنا چاہیے، جیسا کہ بدگمانی ہے۔ بدگمانی کے سلسلے میں خود اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم زیادہ سے زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو۔ وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ایاکم والظن، لوگوں بدگمانی سے بچو، لوگوں بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی کرنا یہ بہت بڑی جھوٹی بات ہے، بدگمانی کرنا یہ جھوٹ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں بھی بدگمانی کے موقع ہو وہاں پر خصوصی طور پر ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، حسن ظن سے کام لینا چاہیے۔ اور یہیں پر میں اس بات کو بھی ذکر کر دوں کہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات میں جہاں پر شیطان دراڑیں پیدا کرنا چاہتا ہے، وہیں پر میاں بیوی کے تعلقات میں بھی شیطان خراب دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنا عرش سمندر پر بچھاتا ہے، یہ حدیث ہے، ابلیس اپنا عرش سمندر پر بچھاتا ہے، اپنا عرش سمندر پر بچھانے کے بعد اپنے چیلوں کو، اپنے قبیلے کو، باقی جو دیگر شیاطین ہیں انہیں دنیا کے مختلف مقامات میں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ابلیس کے نزدیک سب سے معزز شیطان وہی ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کر کے آتا ہے۔ جب ہر شیطان آ کر ابلیس سے کہتا ہے کہ میں فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، تو ابلیس کہتا ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا۔ جب ایک ابلیس آ کر کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امراتی، میں نے اس وقت تک اس بندے کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں پیدا کی۔ تو ابلیس اس شیطان کو قریب بلا لیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے فیلتزم، اس شیطان کو اپنے سے گلے لگا لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس شیطان سے کہتا ہے نعم انت، تو نے بہت اچھا کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر شیطان کا ایک یہ مکر و فریب ہے کہ مسلمانوں کے تعلقات میں دراڑیں پیدا کرے، وہیں پر اس کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ میاں بیوی کے تعلقات کو بھی خراب کرے، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں یہ خاندان کا تعلق ہوتا ہے، خاندان کے درمیان کا تعلق ہوتا ہے، دونوں خاندان کے درمیان کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے دو مسلمان کے درمیان تعلقات کو خراب کرنا صرف یہ دو لوگوں کا تعلق ہوتا ہے، جبکہ میاں بیوی کے درمیان تعلق کو خراب کرنا یہ دراصل دو خاندان کو خراب کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اسی وجہ سے شیطان میاں بیوی کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے درمیان تعلقات میں دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح شیطان کا ایک اور حربہ یہ ہے کہ وہ غصہ دلا کر آپس میں لڑانا چاہتا ہے، آپس میں غصہ دلا کر، بہت زیادہ غصہ دلا کر آپس میں لڑانا چاہتا ہے۔
سلیمان بن صدر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں. لڑائی کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپس میں وہ دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے. صرف برا بھلا ہی نہیں کہہ رہے تھے، ایک کا چہرہ تو غصے کی وجہ سے لال ہونے لگا، سرخ ہونے لگا اور اس کی رگیں پھولنے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا انی لاجد کلمۃ لو قالها ذهب عنه ما یجد. میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر وہ بندہ کہے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے کہا لو قالها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر وہ اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ غصہ کس وجہ سے آتا ہے؟ شیطان کی وجہ سے آتا ہے. شیطان بندوں کو غصے کی وجہ سے آپس میں لڑانا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ غصہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی انسان کو غصہ آئے، جب بھی ہمیں غصہ آئے تو غصے کو ختم کرنے والے اسباب اللہ کے رسول نے ہمیں پیدا کی. اللہ کے رسول نے بتائی ہے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے، یا نہیں اگر بندہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اگر اسی طرح بندہ غصے کی حالت میں تو فوراً وضو کر لے، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. کیونکہ آگ کو بجھانے والی چیز پانی ہے، آگ کو بجھانے والی چیز پانی ہے. تو اسی لیے بندے کو جب بھی غصہ آئے فوراً وضو کر لے تو وہیں پر سے غصہ ختم ہو جائے گا. تو اسی طرح شیطان کا ایک اور حربہ، شیطان کی ایک اور چال یہ ہے کہ شیطان بندوں کو میوزکس میں مگن رکھنا چاہتا ہے، موسیقی میں مگن رکھنا چاہتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جب جنت سے نکالا تو ابلیس سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہ جس پر بھی تیرا زور چلے اپنی سریلی آواز کے ذریعے سے انہیں بہکا دینا، اپنی سریلی آواز کے ذریعے سے بندوں کو بہکا لینا. یہ شیطان اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا. تو معلوم یہ ہوا کہ آج ہم لوگ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنی روح کی تسکین کے لیے، اپنی دل کی تسلی کے لیے، اپنی روح کو تسکین دینے کے لیے کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں قرآن کو پڑھنے کے بجائے، قرآن کو سننے کے بجائے میوزک کے ذریعے سے اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتے ہیں، میوزک کے ذریعے سے اپنے آپ کو سکون دینا چاہتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ موسیقی کو، گانے بجانے کے آلات کو حلال تصور کریں گے. تو اس طرح سے شیطان کا ایک حربہ یہ ہے کہ شیطان ہمیں میوزکس میں مگن رکھنا چاہتا ہے، موسیقی کے ذریعے سے ہمیں مگن رکھنا چاہتا ہے. اور اسی طرح سے شیطان کا ایک اور حربہ، شیطان کی ایک اور چال جو اس وقت بہت زیادہ ہمارے درمیان ہے وہ ہے عورتوں کا فتنہ ہے. عورتوں کے ذریعے سے شیطان بندوں کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ پیشن گوئی فرمائی ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. میں اپنے بعد، یعنی اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد مردوں پر سب سے بڑا فتنہ میں جو محسوس کرتا ہوں وہ عورتوں کا فتنہ ہے. عورتوں کے فتنے میں میری امت مبتلا ہوگی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ نگاہ جو ہم نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں یہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث میں فرمایا جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے استشرفها الشیطان، شیطان عورت کو اچھک لیتا ہے. یعنی شیطان جب عورت کو اچھک لیتا ہے تو مردوں کی نگاہ میں مزین کر کے پیش کرتا ہے تو مرد اس کی طرف راغب ہوتے ہیں. اسی لیے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ لا تتبع النظر، جب کسی عورت پر ہماری نظر پڑ جائے تو فوراً وہاں سے ہٹا لینا چاہیے، وہاں سے ہماری نظر کو ہٹا لینا چاہیے. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا پہلی نظر تمہارے لیے ہے ولیست لک الاخرى، دوسری نظر تمہارے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے. اگر غلطی سے پہلی نظر ہماری پڑ جاتی ہے عورت پر تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا. ہاں دوسری نظر جب ہم اس پر دیکھتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم پر اس کا مواخذہ ضرور کرے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ گلیوں میں پوسٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح بسوں میں ہم جاتے ہیں تو کہیں بھی جائیے ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں. اس فتنے کے ذریعے سے شیطان ہمیں اپنے جال میں بس پھنسانا چاہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم،
اے نبی آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا وہیں پر عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے مومنوں، اے نبی آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ تو اس طرح سے نظروں کے ذریعے سے شیطان ہمیں اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح شیطان کا ایک اور حربہ یہ ہے کہ وہ شیطان ہمیں فقر و فاقے کے ذریعے سے ہمیں وعدے دلاتا ہے، محتاجی کا ہمیں وعدہ دلاتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر و فاقے کا وعدہ دلاتا ہے، محتاجی کا وعدہ دلاتا ہے۔ اگر ہم اچھے کاموں میں خرچ کرتے ہیں تو شیطان ہمارے دل میں یہ ورغلاتا ہے، ہمارے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ اگر تم اچھے کام میں پیسہ خرچ کرو گے تم مفلس ہو جاؤ گے، تم محتاج ہو جاؤ گے، تم کنگال ہو جاؤ گے۔ شیطان یہ وسوسہ ہمیں اس وقت ڈالتا ہے جب ہم اچھے کام میں پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، جب نیکی کے کام میں جب ہم پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو شیطان ہمیں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تم پیسہ دو گے، اگر تم اللہ کے راستے میں پیسہ دو گے، مسجد کے لیے تم پیسہ دو گے، مدرسے کے لیے تم پیسہ دو گے، تمہارا مال ختم ہو جائے گا، تم محتاج ہو جاؤ گے۔ شیطان یہ ہمارے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، یہ ورغلاتا ہے شیطان ہمیں۔ وہیں پر اگر کہیں برائی میں خرچ کرنا ہو تو شیطان ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی تردد و ہچکچاہٹ بھی ہمارے دل میں پیدا ہونے نہیں دیتا۔ مثال لے لیجئے، اگر ٹی وی بل ہمیں بننی ہو، اگر ٹی وی کا جو بل ہے ماہانہ بننا ہو تو شیطان پہلی تاریخ ہی کو بار بار یاد دلاتا ہے، ایسے میں ہمیں ذرا بھی تردد و ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ تو ذرا ہم تصور کر کے دیکھیں کہ اگر کوئی ایک مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، چندے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم 2 مرتبہ 3 مرتبہ اسے بار بار آنے کو کہتے ہیں، کیونکہ شیطان اس سے ہمیں روکتا ہے، شیطان ہمیں روکتا ہے اس سے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا قرآن میں کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ، جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بھی بندہ عطا کرے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دگنا عطا کریں گے۔ شیطان یہاں پر وعدہ دلاتا ہے، کیا وعدہ دلاتا ہے؟ کہ اگر تم خرچ کرو گے تو تم محتاج ہو جاؤ گے، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم خرچ کرو گے تو میں تمہیں دگنا عطا کروں گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق ينفق علیک، تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے گا، تم پر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان ہمیں طرح طرح سے ہمیں وعدے دلاتا ہے، لیکن شیطان کے جتنے بھی وعدے ہیں بس یہ سارے کے سارے وعدے سب دھوکے ہی دھوکے ہیں۔ خود اللہ نے قرآن مجید میں کہا یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان جو بھی وعدہ دلاتا ہے بس یہ صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے، شیطان کا وعدہ یہ حقیقت میں تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ اور اسی طرح شیطان کا ایک حربہ یہ ہے، شیطان کی ایک اور چال یہ ہے کہ وہ ہمیں نیکی کے کاموں میں تسویف دلاتا ہے۔ تسویف کا مطلب ہے کل کریں گے، کل سے ہم شروع کریں گے۔ یہ شیطان کا ایک حربہ ہے۔ شیطان کا ایک مکر و فریب یہ بھی ہے کہ شیطان نیکی کے کام میں خصوصاً کل کا یہ ہمیں ورغلاتا ہے، یہ احساس ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے، خصوصاً جب ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب توبہ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے میں شیطان ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ کل ہم توبہ کر لیں گے، جب ہم کل توبہ ہم کرنا چاہتے ہیں تو ایک نیا گناہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے شیطان ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ کل سے ہم نیکی کریں گے، کل سے ہم توبہ اللہ تعالیٰ سے کریں گے، تو اس کا احساس شیطان ہمیں بار بار دلاتا ہے۔ اور اسی طرح نیکی کے کام کو شیطان بوجھ کی طرح شیطان ہمیں پیش کرتا ہے، نیکی کے کاموں کو شیطان ہمیں بوجھ کی طرح سے پیش کرتا ہے۔ خصوصاً توبے کے سلسلے میں ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے، جب بھی ہم سے گناہ ہو جائے فوراً ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع کریں، توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہی کہتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، جو بھی بندے گناہ کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے فاولئک یتوب اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ جب بھی ان سے گناہ سرزد ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع کرتے ہیں۔ اور اسی طرح شیطان کی سب سے بڑی چال یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں مایوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں مایوس کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہی کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی
میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر اپنے آپ پر ظلم کیا. جو بھی بندے گناہ کر چکے ہیں انہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اللہ آگے فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کریں گے. لیکن شیطان ہمیں یہ احساس دلاتا ہے, یہ ورغلاتا ہے, یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب تک جتنے گناہ ہو چکے پھر اور گناہ کر لو, اب تو معافی مانگ چکے, پھر گناہ کر لو, پھر معافی مانگ لیں گے, پھر گناہ کر لو, پھر معافی مانگ لیں گے. تو یہ شیطان ہمیں بار بار ہمیں احساس دلاتا ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کرنے میں کبھی ہم پیچھے نہ ہٹیں, توبہ کرنے میں ہم کبھی پیچھے نہ ہٹیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اہل ایمان کی صفات کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر, کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق, اور جو لوگ قتل کر دیتے ہیں, قتل کرنے کے بعد پھر اسی طرح جو ولا يزنون, زنا بھی نہیں کرتے. یہ سارے گناہ کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات. اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے بلکہ ہمارے گناہوں کو حسنات میں اللہ تعالیٰ تبدیل کریں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم سے کبھی بھی غلطی سرزد ہو جائے تو شیطان کے اس دھوکے میں نہ آئے کہ ہم کل معافی مانگ لیں گے, کل ہم اللہ تعالیٰ کے دربار توبہ کر لیں گے. کبھی ہم اس کی امید میں نہ رہیں بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم رجوع کریں. جہاں پر شیطان کا مکر و فریب بے شمار ہے, شیطان کی مختلف چالیں ہیں جس کی وجہ سے شیطان ہمیں جہنم لے جانا چاہتا ہے, وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچنے کے تدابیر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں. اس سے بچنے کے بے شمار تدابیر ہیں. سب سے پہلی تدبیر ہے کثرت الاستعاذہ, زیادہ سے زیادہ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں, شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں. خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی بھی وسوسہ پہنچے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے استعاذہ طلب کرو, یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے. اور اہل ایمان کی بھی صفت یہی بیان کی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. جب بھی اہل ایمان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ جیسے ہی بندے کو غصہ آئے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے. جب بندے کو نماز میں وسوسہ آئے فوراً وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے. اور اسی طرح کئی ایک ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ کے رسول نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم وہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. اور اسی طرح دوسری تدبیر یہ ہے کثرت التسمیہ, زیادہ سے زیادہ ہم بسم اللہ پڑھا کریں. کہاں پر بسم اللہ کی تعلیم ہمیں دی پیارے نبی نے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزمرہ کی زندگی میں کثرت سے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی. کہاں پر؟ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ کی تعلیم, گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ, گھر سے باہر آتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ. اسی طرح بیت الخلاء میں جاتے ہوئے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور اسی طرح کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ کے رسول نے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی. یہاں تک کہ اگر ایک بندہ اگر میاں بیوی اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے بھی جاتے ہیں, یعنی اپنی جائز خواہشات کو پوری کرتے ہیں, تو اللہ کے رسول نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ وہ بسم اللہ سے آگاہ کریں. بسم اللہ اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا, یعنی جمعہ کے وقت بھی اللہ کے رسول نے ہمیں بسم اللہ کی تعلیم دی. تو معلوم یہ ہوا کہ بسم اللہ کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے اور جنات کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے, ہمارے اور شیطان کے درمیان ایک رکاوٹ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی چالیں, اس کا مکر و فریب ہم پر نہیں چل سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ پیارے نبی نے جہاں بھی ہمیں تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی وہاں پر ہم بسم اللہ پڑھنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح ایک اور تدبیر یہ ہے کہ ہم گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھنے کی کوشش کریں. گھروں میں سورۃ البقرہ ہم پڑھا کریں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. شیطان اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان دور ہو جاتا ہے. گھر میں آڈیو کی شکل میں ہم سورۃ البقرہ نہ رکھیں, بلکہ حدیث میں یہی کہا گیا الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ,
جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو، جس گھر میں سورۃ البقرہ سنی جاتی ہو، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا بلکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی قرات ہوتی ہو، تو معلوم یہ ہوا کہ ہفتے میں، مہینے میں ایک مرتبہ ہم تقسیم کر دیں کہ بچوں میں ایک پارہ آپ مکمل کریں، ایک اور پارہ تم مکمل کرو، اس طرح سے ہم آپس میں تقسیم کر دیں، تو اس طرح سے ہم ہفتے میں ایک مرتبہ یا ماہانہ ایک مرتبہ گھر میں سورۃ البقرہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح شیطان سے بچنے کی ایک اور تدبیر یہ ہے کہ ہم آیت الکرسی کی پابندی کریں، خصوصاً رات میں سونے سے پہلے ہم آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود یہ اللہ کے رسول کی تعلیم نہیں بلکہ شیطان مردود ہی نے، شیطان رجیم ہی نے اس بات کی بھی تعلیم دی۔ مشہور واقعہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر کا مال دے کر رکھتے ہیں، حفاظت کے لیے دے کر رکھتے ہیں، تو 3 دن مسلسل چور گھر میں آتا ہے اور اس زکوٰۃ الفطر کو چرا کر لے جاتا ہے۔ پھر آخر دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس چور کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ کل کے دن میں تمہیں ضرور اللہ کے رسول کے دربار میں لے کر جاؤں گا۔ تو اس وقت شیطان نے خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے، اذا آویت الی فراشک فقرأ آیۃ الکرسی ولا یقربک شیطان حتی تصبح۔ جب تم سونے کے لیے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ جب یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صدقک وہو کذوب، تھا تو وہ جھوٹا لیکن اس نے تمہیں صحیح بات کہی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان نے خود یہ تعلیم دی، خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ اس بات کی تعلیم دی کہ جب سونے کے لیے تم بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، جس کی وجہ سے شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو شیطان سے بچنے کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ ہم سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ ہم آیت الکرسی جب پڑھتے ہیں تو بلند آواز سے پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس طرح سے ہم اگر بلند آواز سے پڑھیں گے تو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے بھی ہم سیکھیں گے، بچوں کے اندر بھی ایک رغبت پیدا ہوگی کہ بچے بھی اس تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح شیطان سے بچنے کی ایک اور تدبیر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجماعت نماز کا اہتمام کریں، باجماعت نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ثلاثة فی قریہ، جس قریے میں بھی، جس بستی میں بھی 3 آدمی ہو اور وہ باجماعت نماز ادا نہ کرے تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے مثال دے کر کہا بھیڑیا اس بکری پر حملہ کرتا ہے جو بکری کے ریوڑ سے الگ ہو، جو بکری ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے اس بکری پر بھیڑیا حملہ کرتا ہے۔ اسی طرح جو بھی بندہ باجماعت نماز کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھے گا شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور تدبیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ ہم صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، صبح شام کے جتنے بھی اذکار ہیں ان اذکار کی ہم پابندی کریں۔ خصوصاً ایک ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم عالم الغیب والشہادہ، اس دعا میں اللہ کے رسول آگے کہتے ہیں اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں میرے نفس کے شر سے اور شیطان مردود کے شر سے، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس طرح سے بے شمار تدابیر ایسی ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم ان تدابیر کو اختیار کریں گے تو یقیناً ہم شیطان مردود کے شر سے ہم محفوظ رکھیں گے۔ اور یہ بات بھی ہم یاد رکھیں شیطان کی جتنی بھی چالیں ہیں یہ ساری کی ساری چالیں بہت ہی کمزور ہیں۔ شیطان جتنا بھی اپنا مکر و فریب کر لے سارا کا سارا مکر و فریب یہ سب کمزور ہی ہے۔ خود اللہ نے قرآن مجید میں کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی جتنی بھی چالیں ہیں وہ ساری کی ساری چالیں کمزور ہی ہیں۔ جس بندے کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا شیطان کی چال اس بندے پر نہیں چلے گی۔ خود اللہ قرآن میں کہتے ہیں انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جس بندے کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، جس بندے کا تعلق ایمان سے جتنا زیادہ ہوگا شیطان کا زور اس پر نہیں چلے گا۔ ہاں اسی طرح جس بندے کا ایمان جتنا کمزور ہوگا شیطان اس پر غالب آ جائے گا، شیطان ضرور اس پر غالب آئے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان کے مکر و فریب بھی بے شمار ہے۔ شیطان بے شمار چالیں ایسی چلتا ہے جس کے ذریعے سے وہ بنو آدم علیہ السلام کی ذریت کو پھنسانا چاہتا ہے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں
شیطان کی ان مکر و فریب سے، شیطان کے ان مختلف چالوں سے بچنے کے لیے بھی ہمیں مختلف تدابیر بیان کی، جیسا کہ ہم آیت الکرسی کی تلاوت کریں، خصوصاً معوذتین کو ہم بار بار پڑھیں، خصوصاً آیت الکرسی اور معوذتین کو ہم بار بار پڑھیں، خصوصاً 5 وقت کی نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار میں سونے سے پہلے اللہ کے رسول نے ہمیں آیت الکرسی اور 3 قل پڑھنے کی تاکید کی۔ اللہ کے رسول نے اس کی ہمیں تعلیم دی، کیونکہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق میں اسی بات کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے، یعنی وسوسے سے، شیطان کے شر سے اور ہر طرح کے شر سے بچنے کی ان آیتوں میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ تو آج کا درس کا خلاصہ یہی ہے کہ شیطان کے مختلف چالیں، شیطان مختلف طریقے سے ہمیں متعدد وسائل سے ہمیں بہکانا چاہتا ہے، مگر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شیطان کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرے، ان تدابیر کو اختیار کرے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کی ہے، جیسا کہ آیت الکرسی کی تلاوت ہم بار بار کریں، اور اسی طرح کثرت سے استعاذہ کریں، یعنی قرآن کی تلاوت جب ہم کرتے ہیں، جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، خصوصاً قرآن کی تلاوت کے وقت میں شیطان ہمیں وسوسہ پیدا کرتا ہے، کسی نہ کسی وقت ہمیں شیطان یہ احساس دلاتا ہے جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ ہم دنیاوی مصروفیتوں کی طرف ہمارا ذہن شیطان متوجہ کرتا ہے، شیطان اس کی طرف ہمارے دماغ کو متوجہ کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن مجید کی تلاوت کرو تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو دوران تلاوت بھی اگر وسوسہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ہم آگے تلاوت کو جاری رکھیں، تو اس طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اسی طرح جہاں پر بھی اللہ کے رسول نے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی وہاں پر ہم بسم اللہ پڑھیں، گھر میں سورۃ البقرہ پڑھنے کی تلاوت کو اس کا معمول ہم بنا لیں، آیت الکرسی کی ہم تلاوت کو معمول بنا لیں، تو اس طرح سے بے شمار تدابیر ایسے ہیں جن کی طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ خصوصاً سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس، سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ ہم بار بار دعا کریں، بار بار ہم شیطان مردود سے، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ ایک دعا جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں نقل کی، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اس دعا کی تعلیم دی ہے کہ ہم بار بار ہم اس دعا کو پڑھیں، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، پروردگارا میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کے، شیطان جو بھی ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اس وسوسے سے میں پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے قریب آئے، کہ وہ میرے پاس آ جائے۔ تو اس دعا کو بھی ہم بار بار پڑھتے رہنے کی کوشش کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے، خصوصاً شیطان کے شر سے، شیطان کے فتنوں سے، اور اسی طرح دیگر مخلوقات کے فتنوں سے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہم انا نعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم انا نسألک فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔